بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمرو بن زبیر نے پہلے تو روضہ مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی تھے، ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعہ ان پر رعب جمانا چاہا. اس کے بعد بمشورہ عمرو بن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا. ابو شریح خزئی نے عمرو بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں. جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں، ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدائے تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے. مگر عمرو بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا. صحیح بخاری. عمرو بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں. میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود میرے حوالے کر دو. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلہ کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے اس کو شکست دی، اور عمرو بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی. دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تو راستہ میں عبداللہ بن متی ملے. دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں. عبداللہ بن متی نے کہا کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں. وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت داخل کرے اور اہل بیت کا سچا پکا پیروکار بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شکریہ.